إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. سامعین اکرام، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق سے آج الحمدللہ آپ کے سامنے مسجد ابو عبیدہ بن جراح میں چند منٹ گفتگو کرنے کا موقع میسر ہو رہا ہے. بعدہ میں یہاں کے ذمہ داران کا بھی تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں اور خصوصی طور پر شیخ محترم فضیلت الشیخ ابوالکلام ریاضی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے آج اس وقت آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کا موقع میسر کیا. سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو چل رہا ہے، یہ چند لمحے کے بعد، چند دنوں کے بعد یہ ہم سے رخصت ہو جائے گا، چلا جائے گا. پھر 11 مہینے کے بعد ہی یہ مبارک مہینہ اس کے نصیب میں ہوگا جس کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے کہ وہ باحیات رہے گا، وہ زندہ رہے گا. اب ایسے میں اگر ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے اس مبارک مہینے کی قدر کی ہوگی، اس مہینے کا جو حق تھا اس کو پورا کرنے کی آپ نے اگر کوشش کی ہے تو یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اس مہینے سے مکمل طور سے فائدہ حاصل کرنے، آپ اپنے اس مبارک مہینے سے مکمل فائدہ حاصل کیا. اور ایسے لوگ انتہائی زیادہ بدنصیب ہیں جنہوں نے اس مبارک مہینے کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور یوں ہی اس مبارک مہینے کو ایسے ہی ضائع و برباد کر دیا، ٹہلنے گھومنے میں، بے نمازی بن کر کے، بے روزے دار بن کر کے، یا اسی طرح سے اپنے ٹائم کو یوں ہی برباد کر دیا. یقیناً ایسے لوگ انتہائی زیادہ بدنصیب ہیں. تو یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ آخری عشرے کے چند دن اور باقی بچے ہوئے ہیں. 5 دن مان کر کے چلیے، اس کے بعد یہ مبارک مہینہ ختم ہو جائے گا. اور یہ آج کی رات ہم لوگوں کی طاق والی رات ہے، طاق رات ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو رات میں جاگ کر کے شب بیداری کرنا ہے. اب جاگنا کس طرح سے ہے؟ کیا ہمیں صرف بریانی کھانے کے لیے جاگنا ہے، یا ٹہل گھوم کر کے ادھر ادھر راستوں پر کھڑے ہو کر کے، یا ادھر ادھر میٹنگ قائم کر کے جاگنا ہے، یا اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے رات کو کاٹنا ہے؟ تو یقیناً یہ جو رات اللہ رب العالمین نے بنائی ہے اور یہ جو طاق راتیں چل رہی ہیں، ان طاق راتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے لیے لگا دیں. اور وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں. وہ قرآن مجید جس کو پڑھنے کے بعد یا جس کے حروف کو، جس کی آیتوں کو سننے کے بعد پتھر جیسا دل موم ہو جایا کرتا تھا. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کی آیتوں کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے، قرآن جو ہے سننا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن جب قرآن کریم کی آیتیں ان کے سامنے پیش کی گئی تو پتھر جیسے دل رکھنے والے انسان کا دل بالکل پگھل گیا اور وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے. آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے مختلف دروس میں قرآن کریم کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، احادیث نبویہ کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ بہت کم نکل کر کے آتا ہے. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے اندازہ لگا لیا؟ اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ سنتے ہیں کتنا اور کتنا عمل کرتے ہیں. آپ کے عمل کے اعتبار سے پتہ چل جاتا ہے. یہی مسجد جمعہ کی نماز میں آپ دیکھیے مکمل طور سے بھر جاتی ہوگی، ہے نا، اندر بھی اور باہر بھی جگہ نہیں رہتا ہوگا،
لیکن جب تراویح کی نماز کی بات آتی ہے یا اور نمازوں کی بات آتی ہے تو افسوس کرنا پڑتا ہے کہ آخر وہ مسلمان کہاں چلا گیا جو جمعہ کی نماز میں حاضر تھا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے۔ انتہائی زیادہ افسوس کا مقام ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سامنے قرآن کی جو تلاوت کی جاتی ہے، احادیث نبویہ کی جو کو پیش کیا جاتا ہے، اس کا فائدہ بہت ہی کم ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ جو بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے ان باتوں کو سنیے اور دل کی گہرائی کے اندر اس کو بٹھانے کی کوشش کیجئے۔ یقیناً یہ جو دنیا ہے، جس دنیا کو آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں نے یہ سمجھ لیا ہے بس دنیا کے اندر ہم کو دولت اکٹھا کر لینا ہے، مال اکٹھا کر لینا ہے، یہی کام آئے گی۔ یاد رکھنا، یہ مال و دولت جس کو آج آپ اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھ رہے ہیں، یہ مال و دولت جس کو آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں نہیں نکالتے ہیں، یہ مال و دولت جس کو آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کو مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر غریب و غربا اور مسکین پر نہیں دیں گے۔ یاد رکھنا میری بات کو کہ جیسے ہی اللہ رب العالمین کا وہ فرشتہ جب آپ کی روح کو نکالنے کے لیے آئے گا، جب آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے گا، اور جیسے ہی آپ کی روح نکلے گی، یہ روپیہ پیسہ، یہ زر و جواہرات، یہ بلڈنگ، یہ گاڑیاں، یہ مکانات سب اسی جگہ پر دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور آپ کو کچھ بھی اس کے بعد فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ یقیناً اگر آپ نے اپنی دنیا کی زندگی میں جب تک آپ باحیات زندہ تھے، اگر آپ نے اپنے مال و دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، دے دیا ہے، یہی آنے والی زندگی میں آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہے اور اس کا فائدہ انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مبارک مہینہ جو چل رہا ہے، یہ مبارک مہینہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مبارک مہینہ صرف روزہ رکھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مبارک مہینہ روزے کا بھی مہینہ ہے، نماز کا بھی مہینہ ہے، صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ جو ہے ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے۔ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے پائے جاتے ہیں جو اس مبارک رات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں اور یوں ہی جا کر کے اپنے بستروں پر آرام سے سوئے رہتے ہیں، یا یوں ہی اپنے وقت کو جو ہے ادھر ادھر گھومنے ٹہلنے میں کاٹ دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں اور یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ حضرت آدم کی ساری اولاد خطا کار اور گنہگار ہے۔ خطا کاروں میں اور گنہگاروں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ تو نبی نے اس حدیث کے اندر یہ کہہ دیا کہ ابن آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، ساری کی ساری اولاد گنہگار ہے۔ کوئی اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں گنہگار نہیں ہوں، حافظ صاحب اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ گنہگار نہیں ہے، ایک حاجی، ایک نمازی اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ گنہگار نہیں ہے۔ گنہگار ہر کوئی ہے، کچھ نہ کچھ گناہ ہر انسان سے ہوتے رہتے ہیں، چاہے انسان چاہے یا نہ چاہے، کچھ نہ کچھ گناہ اس سے ہو ہی جاتے ہیں۔ تو ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ آپ نے کہا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کرنے کے بعد چین و سکون کے ساتھ نہ بیٹھے، بلکہ اس کو اپنے گناہ کو لے کر کے ٹینشن ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے کہ ہم نے گناہ کر دیا ہے، ہم اس گناہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے۔ اور یقیناً یہ اللہ ایسا رب ہے جو سارے گناہوں کے معاف کرنے کی ضمانت اور گارنٹی لے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ابن آدم کے گناہ
زمین و آسمان کے بھر پہنچ جائیں گے، یعنی زمین سے لے کر کے آسمان تک جتنا خالی حصہ ہے، اگر اتنا گناہ پہنچ جائے گا، یا اسی طرح سے شمال سے لے کر کے جنوب تک، پچھم سے پورب تک جتنا حصہ پایا جاتا ہے، اگر اتنا گناہ بھی ابن آدم کا ہو گیا تب بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا غفور رحیم ہے، اتنا سارا گناہ کرنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس حدیث قدسی کے اندر یہ شرط لگا دیا ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کسی کو معلوم؟ وہ شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی نے شرک نہ کیا ہو، یعنی اتنا گناہ لے کر کے اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے لیکن اس نے زندگی میں شرک نہیں کیا ہے، یا شرک کیا لیکن مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، تو یقیناً اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب ایسے میں ہم کو کیا نام ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کر دیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، اللہ نہیں معاف کرے گا۔ نا امید نہیں ہونے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں، آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی نفس کے اوپر، جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس اور نا امید مت ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس اور نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیوں؟ آگے اللہ نے کہا اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ کسی کو نا امید اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی ذات کتنی بڑی غفور رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے پر کتنا بڑا مہربان ہے جو کہہ رہا ہے کہ سارے گناہوں کو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس آیت کریمہ کے تفسیر کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، کفار و مشرکین میں سے کچھ لوگ آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ جو بات بتا رہے ہیں، قرآن کی باتیں بتا رہے ہیں، اپنے نبوت کے بارے میں جو باتیں بتا رہے ہیں، آپ کی ساری بات سچ ہے، آپ کی ساری بات حق ہے، جھوٹی نہیں ہے، آپ سچے ہیں، سچی بات کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے بارے میں وہ کفار و مشرکین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ گناہ کیا ہے، ہم نے قتل و غارت گری کی ہے، ہم نے ایک دوسرے کے مال کو لوٹا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی چوری کی ہے، ہم نے زناکاری کی ہے، بدکاری کی ہے، یعنی جتنے گناہ پائے جاتے تھے، جتنے جرائم ان کے اندر پائے جاتے تھے، ان سارے گناہوں کو آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، کیا اگر ہم اسلام کے اندر داخل ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے یہ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی نفس کے اوپر، اپنی جان کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، وہ نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کے معاف کرنے کی ضمانت دے رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے کہ ہم سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین تو کفار و مشرکین کے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ کفار و مشرکین جنہوں نے بہت سے جرائم کیے، بہت سے گناہ کیے، ان کفار و مشرکین کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اگر دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو ہم اور آپ تو الحمدللہ مومن ہیں نا، اللہ پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر
ہمارا بھروسہ اعتماد ہے، ہم اسی کے اعتبار سے چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے۔ تو جب اللہ یہاں پر یہ تسلی دے کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم کفار کو معاف کر دیں گے، مشرکین کو معاف کر دیں گے، تو بدرجہ اولا اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ بس شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہمارا اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، ہمارا اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کے کرنے کے بعد نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے۔ حیا کا مطلب شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ کیا کہتا ہے کہ کوئی بندہ آیا اور میرے دربار سے خالی ہاتھ چلا جائے، یہ تو بڑی حیا کی بات ہے، بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میرا بندہ دنیا کے اندر بیٹھ کر کے، مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے، شرمندہ ہو کر کے معافی مانگ رہا ہے، میں اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اپنے بندے کو اللہ رب العالمین خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہتا ہے، ہمارے اور آپ کی طرح سے نہیں کہ کوئی سائل آیا، سائل سوال کرنے والا، کوئی چندہ کرنے والا، کوئی مانگنے والا آیا اور جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ فلاں صاحب کھڑے ہو کر کے چندہ کر رہے ہیں مسجد کے اندر، بس سائڈ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کہیں بلا نہ دیں، 150 روپے دینے کی ضرورت نہ پیش آ جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ نے دولت دیا ہے تو دینا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین منہ نہیں پھیرتا ہے، ہمارے اور آپ کی طرح سے منہ نہیں پھیرتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سوال کو پورا کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ یہ جو طاق رات چل رہی ہے الحمدللہ یہ مغفرت والی رات ہے، اور اس میں اپنے گناہوں کی ہم تمام لوگوں کو معافی مانگنا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین، ہر کوئی جانتے ہیں، یہ حدیث بہت ہی فیمس اور مشہور ہے کہ اللہ رب العالمین رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتا ہے نا؟ رات کا جب آخری حصہ چلتا ہے تو اس آخری حصہ میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر، یعنی پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ کس لیے؟ ٹہلنے کے لیے، گھومنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ کر کے اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے دنیا اور آخرت کے بارے میں سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ اس لیے اللہ رب العالمین رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتا ہے، یہ مقصد لے کر کے اللہ رب العالمین آتا ہے۔ مگر ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں۔ میرے بھائی اور دوستو، عام دنوں میں چونکہ رات کے آخری حصے میں اٹھنا بہت سارے لوگوں کے لیے محال ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے نا؟ جو نیند میں ہوتے ہیں اٹھ کر کے دعا کرنا، عبادت کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ جو رات چل رہی ہے طاق رات، اس میں تو آسان ہے نا، ہر کوئی بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر سکتا ہے نا، ساری چیزیں مانگ سکتا ہے نا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے، اور اسی طرح سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے بارے میں معاف کر سکتا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے بارے میں اللہ سے سوال کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کا جو موقع ملا ہوا ہے، اس موقع کو میرے بھائیوں اور دوستوں ضائع اور برباد مت ہونے دینا، چونکہ طاق رات کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے جب سوال کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ عائشہ جب تم کو شب قدر والی رات ملے تو اس رات میں اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ کون سی دعا؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کتنی بہترین دعا ہے، ایک لائن کے اندر ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھ کو معاف کر دے۔ اب کیا چاہیے؟ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، اس کے اندر معافی کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، اس حدیث کے اندر یا اس دعا کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ تو مجھے دولت دے دے،
اے اللہ تو مجھے بیٹا یا بیٹی عطا کر دے، اے اللہ تو مجھے گھر دے دے، مجھ کو مکان دے دے، میرے کھانے پینے کا انتظام کر دے، یہ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو اور میری غلطیوں کو معاف کر دے، اس سے بڑی دولت اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ایک انسان کو اللہ رب العالمین معاف کر دے تو یقیناً اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کو دنیا کے اندر جنت کی سرٹیفکیٹ اور بشارت اللہ کے نبی نے دے دی کہ فلاں فلاں صحابی جنت کے اندر جائیں گے، تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اگر ہم اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اس لیے یہ طاق رات جو ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی رات ہے، ذکر و اذکار کرنے کی رات ہے، توبہ و استغفار کرنے کی رات ہے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے معافی مانگنے کی رات ہے۔ اس لیے اس کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو یوں ہی برباد مت کرنا، ورنہ بہت ہی پچھتاوا اٹھانا پڑے گا، چونکہ یہ چند دن کے اندر جب چلا جائے گا، 5 دن کے اندر، اس کے بعد دیکھیے کس طرح کا ماحول ہوگا۔ تو ایک ایک منٹ کو آپ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کے لیے لگائیے۔ تو اسی طرح سے ایک مومن انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس مومن انسان کا جب گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے تو چین و سکون کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے۔ مان لو ایک اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والا آدمی ہے جو ہمیشہ نماز کی پابندی کرتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، یا جتنے بھی فرائض ہیں وہ کرتا رہتا ہے۔ اب بھائی انسان ہے، غلطی تو ہو ہی جائے گی، غلطی ہو سکتی ہے۔ اب اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو ایک مومن انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ سکون کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگ نہ لے۔ لیکن اسی جگہ پر ایک فاسق و فاجر انسان اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ آدمی چین و سکون کے ساتھ سوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ مومن اور منافق کے درمیان میں فرق ہے۔ تو ہم تو مومن ہیں نا، ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ بالکل مضبوط ہے کہ اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ اگر ہم نیک کام کریں گے تو جنت کے اندر جائیں گے، غلط کام کریں گے تو جہنم کے اندر جائیں گے۔ اگر ہم نیک کام کریں گے تو یہ قبر جو ہے ہمارے لیے جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے گی، لیکن اگر غلط کام کریں گے تو یہی قبر جو ہے ہمارے لیے جہنم کا ٹکڑا بن جائے گا، قبر کے اندر سزا دی جائے گی۔ اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک مومن انسان اللہ رب العالمین سے گناہ اگر اس سے ہو جاتی ہے تو گناہ کرنے کے بعد بیٹھتا نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیتا ہے۔ آپ کے سامنے میں 2-3 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ نبی کے زمانے میں بھی، نبی کے دور میں بھی لوگوں سے گناہ ہو جاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ فرشتے تھے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا تھا یا وہ گناہ نہیں کرتے تھے، گناہ اور غلطی ان سے بھی ہو جاتی تھی۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس آتی ہے۔ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے جو زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی تھی، زناکاری کی وجہ سے اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہو گیا تھا۔ وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھ کو پاک کر دیجئے، میں نے اللہ رب العالمین کے حد کو پامال کر دیا ہے، جو حد اللہ رب العالمین نے بنایا تھا میں اس سے آگے چلی گئی ہوں۔ اشارہ یہ کرنا چاہتی تھی وہ عورت کہ اللہ کے نبی میں نے زناکاری کر لیا ہے، بدکاری کر دیا ہے، اللہ کے نبی مجھ کو پاک کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو رجم کی سزا سنا دی اور یہ کہہ دیا کہ اس عورت کو سزا یہی ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس عورت کو جب سزا دی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کس کی؟ جوہینہ قبیلے کی وہ عورت جس نے زناکاری کا ارتکاب کیا تھا، زناکاری جس سے ہو گیا تھا، جب اس کو پتھر مار مار کر کے رجم کر دیا گیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اسی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی جب تشریف لے کر کے جاتے ہیں کہ نماز جنازہ جو ہے اس عورت کا پڑھانا ہے،
صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی اس نے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، اتنی بڑی غلطی اس سے ہو گئی اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا اس کو سننے کی ضرورت ہے۔ نبی نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، کہ اس عورت نے ایسی توبہ کر لی ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پر ایسی معافی مانگ لی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 مجرموں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے، 70 گنہگاروں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو ان 70 لوگوں کی بخشش ہو جائے گی، ان کو اللہ معاف کر دے گا۔ کتنا بہترین توبہ جو ہے اس عورت نے کیا تھا۔ 70 مجرم، 70 گنہگار مدینے کے رہنے والے ان کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو ان تمام لوگوں کی بخشش اللہ رب العالمین کر دے گا۔ میں اس کا ترجمہ مدینے کی نہیں بلکہ آج کے دور میں جو وکیل پائے جاتے ہیں، وکیل معلوم ہے نا، کورٹ کچہری میں جا کر کے جھوٹ بول کر کے صحیح بات کو غلط بات کو صحیح ثابت کرتے ہیں، تو سب سے بڑے مجرم یہی ہوتے ہیں جو 24 گھنٹہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ 24 گھنٹہ جھوٹ بولنے کی ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جھوٹ بول کر کے جو ہے غلط بات کو سچ ثابت کرتے ہیں یا سچ بات کو جو ہے غلط ثابت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر اس عورت نے ایسی توبہ کر لی ہے کہ آج کے تقریباً 70 وکیلوں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے، وکیل سے مراد یہاں پر جو مسلمان وکیل ہیں، غیر مسلم ہیں، تو ان کی بھی اللہ رب العالمین بخشش کر دے گا۔ تو اس عورت نے اس طرح سے توبہ کیا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ صحابہ کرام سے اور صحابیات سے بھی غلطی ہوتی تھی، لیکن غلطی کرنے کے بعد یوں ہی چین و سکون کے ساتھ ہمارے اور آپ کی طرح سے نہیں بیٹھتے تھے۔ آج اگر کسی بھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، مان لو زناکاری ہی ہو گئی، تو وہ آدمی اپنے آپ کو ٹھیک ہے کسی کے سامنے نہ بیان کرے، لیکن اولاً تو کرنا نہیں ہے، کام غلط ہے، لیکن اگر ہو جاتی ہے، شیطان نے بہکا دیا ہے، تو ایسے میں اس انسان کو کم سے کم اللہ کے دربار میں آ کر کے حاضری دے کر کے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے نا۔ آج وہ اسلامی حکومت نہیں ہے کہ سزا دی جائے گی، گڈھا کو کھودا جائے گا، پتھر مار کر کے سکسار کر دیا جائے گا، یا غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 80 کوڑا مار کر کے اس کو نکال دیا جائے گا، 1 سال کے لیے جو ہے شہر بدر کر دیا جائے گا۔ آج اسلامی حکومت نہیں، لیکن کم سے کم مسجدیں تو کھلی ہوئی ہیں اللہ کی نا۔ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو ایسے میں اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ سے معافی مانگے۔ یقیناً اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ صحابہ کرام، ان سے بھی غلطی ہوئی، ان سے بھی گناہ ہوا، لیکن یہ لوگ چین و سکون کے ساتھ اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش نہیں کر دیا کرتے تھے۔ جب ان کو سکون ہو جاتا تھا، ان کو تسلی ہو جاتی تھی کہ اب اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تب جا کر کے یہ چین و سکون کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مائز بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 3-4 مرتبہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجئے، مجھ کو پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ 3ری-4تھی مرتبہ جب وہ آتے ہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ ایسا دیکھو، ایسا تو نہیں ہے کہ مائز بن مالک شراب پی کر کے آئے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب پینا حلال تھا، جائز تھا، اس وقت کی بات ہے، ورنہ آپ یہ کہیں کہ جو ہے شراب پیتے تھے صحابہ کرام۔ تو شراب جب حلال تھا، جائز تھا، اس وقت کی بات ہے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں کہ دیکھیے کہیں ایسا تو نہیں ہے شراب پیے ہے اور شراب کے نشے میں اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام بڑھ کر کے جو ان کے منہ کو سونگھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے شراب نہیں پی رکھی ہے۔ تب اللہ کے نبی اور ان کے پڑوسیوں سے پوچھتے ہیں اور ان کے دوست یار سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کا مائنڈ جو ہے صحیح ہے، دماغ صحیح ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی ان کا دماغ جو ہے بالکل صحیح سالم ہے، کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ سزا سنائی اور ان کو بھی پتھر مار کر کے سکسار کر دیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے صحابہ کرام سے جب غلطی ہو جاتی تھی اور وہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے یا اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا کرتا تھا۔ اس لیے ہمیں جو ہے ہم تمام لوگوں کو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ رب العالمین سے کرواتے رہنا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کب؟ جب ہم اپنے دل کی گہرائی سے توبہ و استغفار کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا
توبتن نصوحا کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ تم توبہ اور استغفار ویسے ہی کرو، خالص توبہ کرو، خالص توبہ، دل کی گہرائی سے توبہ کرو، دل کی گہرائی سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگو۔ آپ اگر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں توبہ کرنے کے لیے، گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، تو آپ اس طرح سے دعا کیجئے کہ اللہ میں نے جو غلطی کی ہے، مجھ سے جو گناہ ہو گیا ہے، اللہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا اپنے ہاتھ کو میں نیچے نہیں گراؤں گا، اپنے ہاتھ کو میں نیچے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک کہ تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ یقیناً اگر اس ایک یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ آپ دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کر لے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ تھی، بہت چہیتی بیوی تھی۔ جب ان کے بارے میں کفار و مشرکین نے یا مدینے کے منافقین نے یہ تہمت لگا دیا تھا، جب وہ جنگ سے واپس آ رہی تھی، واقعہ لمبا ہے، واپس آ رہی تھی، ان کا ہار گم ہو گیا تھا اور تھوڑا ڈھونڈنے میں تلاشنے میں دیر ہو گیا۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پر بٹھا کر کے جب مدینے کے اندر لا رہے تھے تو وہی دشمنان اسلام جو ہمیشہ لگے رہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کی بیویوں کو بدنام کرنا ہے، ان کو موقع مل گیا اور کہنے لگے کہ عائشہ اور صفوان بن معطل میں غلط تعلق ہے، غلط رشتہ ہے۔ جب اس بات کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، اللہ کے نبی بھی جو ٹینشن میں غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور غصہ بھی ہو جاتے ہیں کہ عائشہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایسا ہے کہ مجھ کو میرے باپ کے گھر بھیج دیجئے۔ کون سے ان کے باپ تھے؟ کیا نام تھا؟ عائشہ رضی اللہ ابو بکر صدیق، سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیجئے، میں جاتی ہوں اپنے باپ کے گھر میں رہوں گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے کر کے جاتی ہیں۔ باپ پوچھتا ہے کہ بیٹے کیا ماجرا ہے، کیا آج کائنات کا امام تم سے روٹھ گیا ہے؟ کائنات کا امام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم سے روٹھ گیا ہے، کسی بات کو لے کر کے جو ہے ناراض ہو گئے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اے میرے والد محترم سن لیجئے، کائنات کا امام روٹھ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے، غصہ ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے وہ مجھ سے ناراض نہ ہونے پائے، وہ مجھ سے غصہ نہ ہونے پائے۔ پھر اس کے بعد پورا واقعہ بیان کرتی ہیں اور اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاتی ہیں۔ کس لیے؟ اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ جب تک میری پاک دامنی کو تو ظاہر نہیں کر دے گا، میری پاک دامنی کو ثابت نہیں کر دے گا اور ان دشمنان اسلام کو یہ بتا نہیں دے گا کہ عائشہ پاک دامن ہے، تب تک میں اپنے ہاتھ کو جو ہے نیچے نہیں گراؤں گی، تب تک میں سجدے سے نہیں سر اٹھاؤں گی۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا اور ایسا ہی کر کے دکھایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دعا کرتی ہیں کہ اللہ تو میرے پاک دامنی کو ثابت کر دے، میرے پاک دامنی کو ظاہر کر دے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لی اور سننے کے بعد قرآن کریم کے اندر 18 آیتیں نازل کر کے یہ کہہ دیا کہ دشمنان اسلام تم کان کھول کر کے سن لو، تم نبی کی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ نبی کی بی بی سے یہ غلط کام ہوا ہے۔ اے دشمنان اسلام تم سن لو، نبی کی بی بی ایسی نہیں ہے، پاک دامن ہے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اللہ نے پورا 18 آیتیں نازل کر کے ان کی پاک دامنی کو ثابت کر دیا، ظاہر کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دعا ایسے ہی کیجئے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کرے گا، تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، آپ کے گناہوں کو اور آپ کی غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، تقریباً 1:10 ہو چکا ہے۔ چونکہ یہ تقریر کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، بس مختصر ہی ایسے باتیں بولنی چاہیے، چونکہ انفرادی عبادت ہی زیادہ شب قدر کے اندر ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے، ذکر و اذکار ہونی چاہیے، یا توبہ و استغفار ہونی چاہیے۔ یہی ساری چیزیں مقصود ہیں، جو ہے یہی مقصد ہے شب قدر کا۔ اگر گھنٹوں گھنٹہ تقریر کیا جائے تو بالکل یہ غلط ہو جائے گا، سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ اس لیے میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ آج اس مسجد کے اندر جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ان تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھی مسلمان بھائی شب قدر کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، الہ العالمین ان تمام لوگوں کو شب قدر کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔